اقوام عالم میں صرف مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتی اور سب سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو ہومر کے ایلیڈ ورڈ سے روشناس کرانے کی مطلق ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو مہابھارت اور رامائن کی بھی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ ان کی یقینی اور حقیقی تاریخ میں ہر قسم کے نمونے اور کارنامے ایلیڈ ورڈ سے اور مہابھارت و رامائن کے واقعات سے زیادہ شاندار اور ماہر القول موجود ہیں، لیکن ان مذکورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے اعتباری ان کے پاس تک نہیں بھٹک سکتی۔ مسلمانوں کو فردوسی شاہ نامے اور اسپارٹا والوں کے افسانوں کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی تاریخ کا ہر ورق بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو نوشیروان، عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی سچی اور حقیقی تاریخ میں لاتعداد حاتم طائی، نوشیروان جلوہ فرما ہیں۔ مسلمانوں کو ارسطو، بیکن، بطلیموس اور نیوٹن کی بھی کوئی احتیاج نہیں ہے، کیونکہ ان کے اسلاف کی مجلس میں ایسے فلسفی و حیت داں موجود ہیں جن کی کفش برادری پر مذکورہ مشاہیر کو فخر کا موقع مل سکتا ہے۔ کس قدر افسوس اور کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج جب کہ مسابقت اقوام کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمان جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ سے بے پرواہ اور غافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقہ کو کس قدر بیدار اور ہوشیار کہا جا سکتا ہے، اس کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے لیکچروں، تقریروں، مضمونوں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق فاضلہ کے متعلق کسی نظیر و تمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یورپ اور عیسائیوں میں سے کسی مشہور شخص کا نام فوراً اور بلا تکلف زبان اور نوک قلم پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مستحق سینکڑوں، ہزاروں مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور علوم جدید سے واقف مسلمانوں کی تقریروں اور تحریروں میں نپولن، ہنیبال، شیکسپیئر، بیکن، نیوٹن وغیرہ مشاہیر یورپ کے نام جس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایسی کثرت سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حسان بن ثابت، فردوسی، توسی، ابن رشد، ابو علی سینا وغیرہ کے نام تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف اور غافل ہیں۔ مسلمانوں کی ناواقفیت اور غفلت کا سبب یہ ہے کہ اول تو علم کا شوق اور دوسری ہمسر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کم ہے، دوسرے علم حاصل کرنے کے مواقع اور فرصتیں میسر نہیں، تیسرے سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درسگاہوں کو اس ملک ہندوستان میں قریباً ناپید کر دیا، چوتھے مسلمانوں میں جس طبقے کو تعلیم یافتہ طبقہ کہا جاتا ہے اور جو ہندوستانی مسلمانوں کو پیش رو سمجھا جاتا ہے، وہ سب کا سب سرکاری درسگاہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا جاتا ہے، جہاں اسلامی تاریخ نصاب تعلیم کا کوئی جزو نہیں، اور اگر ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کو اسلامی تاریخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کالجوں کے ڈپلومے حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے، نہ اسلامی علوم حاصل کرنے کی مہلت و فرصت میسر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسی اسلامی تاریخ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مسلمانوں کے رقیبوں اور مخالفوں کی مرتب کی ہوئی مسخ شدہ تاریخ انگریزی تصانیف میں موجود ہے۔ اسلام سے پیشتر دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی کہ وہ فن تاریخ نویسی کی طرف متوجہ ہوتی یا اپنے بزرگوں کی تاریخ کو مرتب کرتی۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے کہ اسلام سے پیشتر دنیا میں فن تاریخ نویسی کی کس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی، بائبل کے صحیفوں، مہابھارت اور رامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا کافی ہے۔ مسلمانوں نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و رعایت میں جس احتیاط اور عزم و ہمت سے کام لیا ہے، اس کی نظیر اس ربا مسکوں میں رہنے سہنے والی انسانی نسل ہرگز پیش نہیں کر سکتی۔ اصول حدیث و اسماء الرجال وغیرہ مستقل علوم محض حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایجاد کی۔
روایات کی چھان بین اور تحقیق و تدقیق کے لیے جو محکم اصول مسلمانوں نے ایجاد کیے، ان کی نظیر دنیا نے اپنی اس طویل عمر میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جو فن تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، علم حدیث کی ترتیب و تدوین ہے۔ وسیع النظر لوگوں کو چاہیے کہ اسی طرز پر اسے بہتر تاریخیں اردو زبان میں لکھیں، اور میرا خیال ہے جس قدر زیادہ ایسی تاریخیں اردو زبان میں لکھی جائیں گی، اس قدر زیادہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کی طرف توجہ ہوگی۔ انشاءاللہ